بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ پیدائش سے لے کر موت تک ہم مسلسل سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن تک کا سفر، لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے پھر بڑھاپے کا سفر، تو مسلسل ہم سفر کرتے ہیں۔ بہرحال سفر ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ سفر میں ویورز میں آپ کو بتاؤں، دو طرح کے سفر ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ایک ہمارا باطنی سفر ہوتا ہے، جو ہمارا اندر کا سفر ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ ایک ظاہری سفر ہوتا ہے، جس میں ہم دنیا دیکھتے ہیں، دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ دونوں سفر ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ لیکن ویورز، دعا اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بھٹکے نہ، ہمارا سفر جو کر رہے ہیں وہ سیدھے راستے پہ ہو۔ ہمیں دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کا مسافر بنائے، صراط مستقیم کا مسافر بنائے۔ بہرحال یہ تمہید باندھنے کا مقصد آج کا یہی تھا کہ آج ہم جس بک کے بارے میں ہم آج ریویو کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹریولاگ ہے، ایک سفر نامہ ہے، اور اس کا نام ہے 9 لائفز۔ ولیم ڈال ریمپل نے یہ بک لکھی ہے، اور ولیم ڈال ریمپل ایک ہسٹورین ہے، رائٹر ہیں، اور ان کے کریڈٹ پہ کافی ساری بکس ہیں، 9 لائفز، دی انارکی، اور کوہ نور، دی لاسٹ مغلز، اور بھی کافی سارے بکس جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ صرف یہ ولیم ڈال ریمپل کی بک 9 لائفز ان سرچ آف سیکرڈ ان ماڈرن انڈیا، اس کا ہم آج ریویو کریں گے۔ اگر ہم اس کے جانرا کی بات کریں تو یہ سفر نامہ ہے، ٹریولاگ ہے، اور اس میں آپ کو ہسٹری نظر آئے گی، اس میں آپ کو فلاسفی بھی نظر آئے گی، اور اس میں آپ کو مختلف مذاہب کے بارے میں بھی انفارمیشن ملے گی۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس میں اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا سپیس اس میں بنا لیں، تاکہ ہم اس میں نئی انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ تاکہ اس میں آ جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ریویو۔ سب سے پہلے جو اس میں 9 چیپٹرز ہیں اس بک میں، 9 زندگیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، مختلف زندگیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، جن کا تعلق مختلف مذاہب کے ساتھ ہے۔ تو میں اس کو 1 بائی 1 آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہیں، جو مجھے نہیں پتہ تھے پہلے، جو اس بک کو پڑھنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ اس کو تھوڑے اس میں آپ انڈیوس ہوں اس کو پڑھنے میں۔ تو سب سے پہلے جو اس میں چیپٹر ہے، دیٹ از دی ننس ٹیل۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ جینزم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جینزم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جین ایک مذہب ہے جس کو میں پہلے ایک ہندوازم کے طور پہ ہی لیتا تھا، ہندو مذہب کے طور پہ سوچتا تھا، لیکن یہ ایک مجھے اس بک میں اس چیپٹر کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہندوازم نہیں ہے، یہ ایک سیپریٹ ریلیجن ہے۔ اس میں کچھ سملیرٹیز ضرور ہیں، لیکن اس میں اس کے ساتھ آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف بھی پایا جاتا ہے ہندوازم کے ساتھ۔ تو یہ ایک پیور ایک علیحدہ سے ریلیجن ہے۔ ایک بہت ہی مشہور ایک امپیرر گزرے ہیں، چندر گپت موریہ، انڈیا کے فرسٹ ایمپرر تھے وہ، تو وہ بھی جین تھے۔ اس کے بارے میں جو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح ہم لوگ مسلمز ہیں، ہم لوگ جب ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم ہیڈ شیو کرتے ہیں، سر کے بال منڈواتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی آپ میں ایک عاجزی ہے، آپ کے اندر جو ایک پرائڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرا، مونکس جو ہوتے ہیں بدھسٹ، وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جینزم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ شیو نہیں کرتے، یہ اپنے سر کے بال پلک کرتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور اذیت دے کے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ ان کا بلیف ہے۔ اور یہ ننس جو ہوتی ہیں، ان کو ننس کہا جاتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتی ہیں خدا کی راہ میں، مرد اور عورت۔ یہ کیونکہ عورت کی کہانی ہے تو اس وجہ سے اس کو ننس ٹیل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو ننس ہوتی ہیں یہ 5 وعدے کرتی ہیں اپنے خدا کے ساتھ، اور وہ 5 وعدے کون سے ہوتے ہیں؟ فرسٹ، نو وائلنس، نو اسٹیلنگ، آپ نے وائلنس نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے سیکس نہیں کرنا، کوئی ریلیشن شپس یہ وہاں پہ نہیں بنا سکتے، اور یہ ان ٹروتھ نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ 5 وعدے کرتے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو اس بک میں مجھے پتہ چلا جینزم کے بارے میں، کہ یہ لوگ جو ننز ہوتی ہیں یہ جب بھی چاہیں کسی بھی سٹیج کے اوپر زندگی کے، یہ ایک ورت جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، ہندو میں ان کو ورت کہا جاتا ہے ہندوازم میں، تو یہ ایک فاسٹنگ کرتے ہیں، یہ فاسٹ رکھتے ہیں، سیلف امپوزڈ
فاسٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیتھ تک چلتا ہے. تو جب تک یہ مر نہیں جاتے یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ پہلے چیزوں کو کم کرتے ہیں, کھانا میٹ کو کم کرتے ہیں, پھر سبزیوں کو کھانا کم کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جوسز پہ آ جاتے ہیں, پھر پانی پہ آ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ یہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ تھا. اور اسی طرح کہ اگر آپ اور جینزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کو لازمی پڑھیں. اس سے آپ کو اور بھی جینزم کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. ویورز یہ جو سیکنڈ سٹوری ہے دی ڈانسر آف کنور, اب یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو تھیم ایک ڈانس فارم آف ڈانس ہے. یہ تھیم ڈانس پرفارم کرتا ہے لوگوں کے سامنے, اور ان کا یہ ماننا ہے, جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ تھیم ڈانس پرفارم کرتا ہے اس کی پرفارمنس کے دوران اس میں خدا پریویل کر جاتا ہے, اور وہ خود یہ بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہتی اور خدا میرے اندر آ جاتا ہے, اور اس کی آواز بدل جاتی ہے ایون. اور لوگ اس کے پاس پھر آتے ہیں پروٹیکشن کے لیے, بلیسنگز کے لیے اس کے پاس اس وقت آتے ہیں, جو لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور وہ مانتے ہیں کہ اس کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے کیونکہ خدا اس میں آ جاتا ہے. اور یہ خود بھی کہتا ہے کہ میری اس وقت مثال ایک میڈیم کے طور پر ہوتی ہے, آئی ایم جسٹ اے وہیکل, میں ایک سواری کی طرح ہوں لیکن اس کے اندر خدا بول رہا ہوتا ہے, میں صرف ایک میڈیم ہوتا ہوں. تو اس سٹوری میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہمارے ایون یہ سوسائٹی کا حصہ ہیں. جو کاسٹ سسٹم ہے, کاسٹ ڈسکریمنیشن ہے, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں دلت ہوں, اور جب میں یہ ڈانس آرٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہوں تو جو برہمن ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں, میرے پاؤں میں گرتے ہیں اور مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں. لیکن یہ جب پرفارمنس ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب میں ان کو ملتا ہوں تو یہ مجھے پہچانتے تک نہیں, ایون مجھے اپنے برتنوں میں کھانا بھی نہیں دیتے. تو اس میں کاسٹ ڈسکریمنیشن اس چیپٹر کے اندر خصوصاً برہمن دلت کی جو کاسٹ ایک ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹریس دیا گیا ہے کہ اس چیز کے اوپر ہندوازم کی کیا رائے ہے. لارڈ شیوا کا اس کے اندر ان کے بھی ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ لارڈ شیوا نے کس طرح آ کے کنڈیم کیا اس چیز کو کہ کاسٹ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس نے لارڈ شیوا کے ایک واقعہ اس میں بتاتے ہیں کہ لارڈ شیوا ایک بار اپیئر ہوتے ہیں ایک برہمن کے سامنے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پرائڈ تھا اس کے اوپر. تو وہ اس سے 5 کوسچن کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنا خون نکالوں اور تم اپنا خون نکالو اس میں کیا فرق ہے. وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جو تم رائس کھاتے ہو ہم بھی رائس کھاتے ہیں, کیا فرق ہے. وہ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جس کا تم پانی پیتے ہو, کنویں جو ہم بناتے ہیں وہ دلت بناتے ہیں, وہ کیوں پیتے ہو. آپ کی جو فلاورز رکھے جاتے ہیں آپ کے ان میں ٹیمپلز میں, مندروں میں, وہ ہمارے لوگ بناتے ہیں, ہماری عورتیں بناتی ہیں. تو یہ اس طرح کے کوسچن پوچھ کے ان کو اشیمڈ دلوانا ان کو, تو وہ بہت زیادہ امپیرس ہوتا ہے وہ جو برہمن ہوتا ہے لارڈ شیوا کی یہ باتیں سن کر. اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح کا یہ تھیم ڈانس جو تھا اس کو اس نے لوگوں میں لے کے گیا, اس کو انوینٹ کیا اور بتایا لوگوں کو کہ یہ چیز, تاکہ جو ایک برہمن ہے وہ جب دلتس کے پاس آئیں اور ان کے اندر جو ایک ڈسکریمنیشن ہے وہ کم ہو سکے. تو اس لحاظ سے اس میں بہت انفارمیٹیو چیپٹر ہے یہ. ویورز جو 3rd چیپٹر ہے اس بک کا اس کا نام ہے دی ڈاٹرز آف یلما. یلما ایکچولی ایک ہندو گاڈس ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے. ان کا اصل نام رینوکا دیوی تھا, اور ان کو ان کے ہسبینڈ جن کا نام جمداگنی تھا, ہندوؤں کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی ایک خدا تھے, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا ان کی ایک غلطی کی بنیاد پر. اور تب سے جو ہندو تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ان کے نام پہ ڈیووٹ کرنا شروع کر دیا, ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو, اور وہ مندروں میں ہی رہتی تھی اور ان کی شادیاں کر دی جاتی تھی گاڈ یا گاڈسز کے ساتھ. ان کو دیو داسیز کہا جاتا تھا. دیو داسیز مین دیو خدا کو کہتے ہیں اور داسی سرونٹ کو کہتے ہیں. تو دیو داسیز یہ بھی خدا کی غلام کے طور پر ان کو رکھا جاتا تھا. یہ مندروں میں ہی رہتی تھی, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ خواتین ہوتی تھی, یہ لٹریٹ ہوتی تھی اور لوگ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن ابھی ماڈرن انڈیا میں اب ان کا جو وہ ایک مقام تھا رسپیکٹ کا, اب وہ نہیں رہا. اب انڈیا کے جو لوسٹ کاسٹ ہیں وہی صرف اپنی بیٹیوں کو اب ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, ان کی شادیاں کرتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے اس میں ایک ایسی دیوداسی کا ذکر ہے اس چیپٹر میں. اس دیوداسی کی داستان ہے کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچی اور ان دیوداسیوں کے لیے کون کون سی مشکلات ہوتی ہیں, وہ سارا اس چیپٹر میں مینشن کیا گیا ہے. تو آپ ضرور پڑھیے گا, یہ چیپٹر بہت زبردست لکھا گیا ہے. اور اس میں ہندو ریفارمرز جو ہیں جو آج کل ڈسکریج کر رہے ہیں اس پریکٹس کو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, وہ ایسے قانون بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں. ویورز جو 4th چیپٹر ہے اس بک کا اس کا نام ہے دی سنگر آف ایپک. یہ ایک ایسے سنگر کی داستان ہے کہ جو ایک وہاں راجستھان کے ایک ہیرو جن کا نام پابو جی راٹھور تھا، ان کی پوئمز، ان کی شان میں پوئمز پڑھتا ہے، اور راجستھان کے لوگ پابو جی راٹھور کو خدا کا ایک روپ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مویشیوں کی حفاظت کرتا تھا، ان کی عورتوں کی حفاظت کرتا تھا کہ باہر سے کوئی لوگ جب حملہ آور ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ ان کی حفاظت کرتا تھا. تو لوگ ان کو اپنا ایک مسیحا ہی سمجھتے تھے، اور ان کو اب بھی ان کے بارے میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں اور اس طرح کے ایونٹس کروائے جاتے ہیں. ان کی شان میں جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں، یہ جو سنگر کی بات ہو رہی ہے تو وہ سنگر بتاتا ہے کہ وہ 4000 لائنز کی ایک نظم ہے جو وہ پڑھتا ہے، جس کو 5 راتیں لگ جاتی ہیں پڑھنے میں. اور اس میں درمیان میں اس کو انٹرٹیننگ کرنے کے لیے اس میں بالی ووڈ کے سانگز بھی سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ بور نہ ہوں. اور وہ ایک بہت بڑی پینٹنگ ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے اور وہ ساتھ ایکسپلین بھی کرتے ہیں ان کو. تو اس حساب سے یہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی چیز لگے گی. بہرحال یہ جو ایونٹ کروائے جاتے ہیں ان کا مقصد پابو جی راٹھور سے اپنی مشکلات کی مدد مانگنا ہوتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے دعا کروانا ہوتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سی داستان ہے، اس کو بھی آپ لازمی پڑھیے گا، یہ بہت زبردست ہے. جو اس میں 5th لائف اس میں ڈسکس کی گئی ہے اس کا نام ہے دی ریڈ فیری، لال پری. اور یہ ولیم ڈالریمبل پاکستان آئے، سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار شریف پہ بھی گئے، اور وہاں پہ لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ اس میں قلم بند کیے گئے. اور وہاں پہ جو ایک مشہور خاتون تھی ریڈ فیری جن کو لال پری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان سے گفتگو کی، ان سے ملاقات کی، ان سے بہت ساری چیزیں جو صوفیزم کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ جو ڈسکس کی تھی وہ اس بک میں شامل کی گئی ہیں. اس میں انہوں نے ایک صوفیزم کا بھی اور اینٹی صوفیزم جو پرسپیکٹیو تھا، دونوں پوائنٹ آف ویوز کو اس ٹیل میں انہوں نے بتایا ہے. اور اس میں جو نیکسٹ اس کی 7th یا 6th مونک جو ان کی چیپٹر ہے، 6th چیپٹر کا نام ہے دی مونکس ٹیل. یہ اصل میں ایک مونک کی کہانی ہے جس کا تعلق بدھزم سے ہے. اور اس میں یہ جو چیپٹر ہے یہ آپ کو اس میں ریلیجس انفارمیشن بھی ملے گی، اس میں آپ کو فلاسفیکل انفارمیشن بھی ملے گی، اس میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. اس میں چائنا تبت کانفلکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح ایک مونک جو ہے وہ جو سوچتے ہیں کہ ہم کبھی قتل نہیں کریں گے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ کس طرح اپنی جگہ کے لیے، اپنی زمین کے لیے کس طرح کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور کس طرح وہ انڈیا پہنچتے ہیں. انڈیا میں جہاں ان کو ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے، اور جہاں ایک مونک جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی کا قتل کرے گا، وہ کس طرح 1971 کی وار میں ان کو یوز کیا جاتا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ انہوں نے کتنے لوگوں کو وہ قتل کرتا ہے. یہ سارے کا سارا انفارمیشن وہ مونک بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. اس میں وہ ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہے کہ جو ان کا ایک رول بھی ہے اور ان کے ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ان کو بدھا جو ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں، ان کو یہ انسٹرکٹ بھی کرتے ہیں کہ آلویز ڈیفیٹ دا ہیٹرڈ، کہ آپ نے نفرت کو ختم کرنا ہے. تو وہ کس طرح اپنی نفرت چائنیز کے اگینسٹ جو تھی وہ اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں اور اس کو کس طرح ریفرنس میں بدلتے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو اس بک کو پڑھنے کے بعد اس میں ملے گی. یہ جو 7th چیپٹر ہے اس بک کا، اس کا نام ہے دی میکرز آف آئیڈلز. یہ ایک کہانی ہے اس انسان کی جو بت بناتا ہے. اس میں اس انسان کے تجربات اور اس کے کیا احساسات ہیں اس خدا کے بارے میں جس کو وہ خود بناتا ہے اور بعد میں اسی کی پوجا کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، جو اس کی گفتگو ہے رائٹر کے ساتھ، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ خدا ہمارے اندر ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس سے ہم خدا کو بناتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کو ایک اسٹیچو کی فارم میں تبدیل کر دیتے ہیں اور خدا اس میں پریویل کر جاتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جب تک انسان کے اندر فیتھ ہے یہ خدا ہے. اگر انسان میں فیتھ ختم ہو جائے تو یہ صرف ایک مورتی ہے، ایک پتھر کی مورتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس میں وہ یہ چیز بھی بتاتا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی اس کی طرف جو ایک کیفیت ہے وہ اور ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ایک بت کو آپ بناتے ہیں
تو اس بت کو بنانے کے بعد جب وہ بت بن جاتا ہے، خدا کی فارم میں آ جاتا ہے، تو تب اس کو آپ ایک علیحدہ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، سیم ایز یو ٹریٹ ود یور کڈس. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو جب وہ خدا بن جاتا ہے تب آپ اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اور جو ایک فلاسفی ہے وہ اپنے ولیم ڈالرمپل کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. جو 8th چیپٹر ہے اس بک کا، اس کا نام ہے دی لیڈی ٹوائلائٹ. اس چیپٹر میں ایک ایسی خاتون کی سٹوری بتائی گئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا ہے ٹورڈز دا موسٹ وائلڈ اینڈ ویورڈ گاڈس آف ہندو ریلیجن، جن گاڈس کا نام ہے تارا، اور ہندو ان کو تارا ماں کہہ کے بلاتے ہیں. اور ان کا بلیف ہے کہ تارا ماں جو ہیں شی از دا موسٹ سپریم گاڈس. ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، اور وہ جو بری طاقتیں ہیں ان سے لڑنے میں سب سے زیادہ پاورفل گاڈس جو ہیں انہی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ مندروں کی بجائے یہ قبرستان میں، شمشان گھاٹ میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں، پریفر کرتی ہیں. اور ان کے غصے کو کام کرنے کے لیے، ان کو تسکین دینے کے لیے ان کے سامنے بلی دی جاتی ہے مختلف جانوروں کی. یہ ان کا خون پینا پسند کرتی ہیں، یہ جانوروں کا، انسانوں کا بھی خون پینا پسند کرتی ہیں. تو یہ ان کے بارے میں مشہور ہے. ان کی ڈسکرپشن بتاتے ہوئے اس بک میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سفید پانی کے اوپر، سفید لوٹس کے پھول کے اوپر یہ بیٹھی ہوتی ہیں. ان کے ایک ہاتھ میں اسکل ہوتی ہے، کھوپڑی اور نائف ہوتا ہے، چاقو ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بلو کلر کا ہوتا ہے، اور ان کے ماتھے کے اوپر ہڈیوں کا ایک تاج ہے. اور ان کی ویسٹ کے اراؤنڈ ایک ٹائیگر کی سکن ہوتی ہے، اور ان کی جو زبان ہے وہ مسلسل موو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بالی ووڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا. تو یہ سٹوری جو ہے اس میں اس خاتون کے بارے میں ایک پورا بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح یہاں پہ آئی اور وہ کس طرح فیل کرتی ہے، روحوں کے ساتھ باتیں کرنا اس کو کیسے لگتا ہے، اور اس کے کیا آبزرویشنز رہے، کیا کبھی وہ تارا ماں سے ملی یا نہیں ملی. یہ آپ کو اس چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ خاتون یہ ضرور بتاتی ہیں کہ مجھے اب ان پاور سے، ان شکتیوں سے زیادہ مجھے اب میرا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں تارا ماں کی بلیسنگز حاصل کر سکوں، میں ان کے ساتھ محبت سے رہ سکوں، اور مجھے ان سے ڈر نہیں ہے، مجھے صرف ان سے محبت ہے، اور مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہے. ویورز، جو لاسٹ چیپٹر ہے اس بک کا، اس کا نام ہے دی سانگ آف دی بلائنڈ منسٹرل. یہ ایک ایسے اندھے شخص کی داستان ہے، اس کی کہانی ہے جو انسان خدا پر یقین نہیں رکھتا. یہ ویسٹ بنگال میں موسٹلی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا پتھر میں نہیں پایا جاتا، خدا کسی بھی برونز میں نہیں ہے، خدا جنت میں بھی نہیں ہے، خدا آفٹر لائف بھی نہیں ہوتا. خدا آپ کے اندر ہے، سچ آپ کے اندر ہے. آپ نے جب اندر اپنے آپ کو، اپنے سچ کو پہچان لیا تو آپ خدا کو پہچان جائیں گے. ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد یا عورت خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے تمام جتنی بھی پوزیشنز ہیں وہ ساری سائڈ پہ رکھنی پڑیں گی، اور پھر ایک گرو ڈھونڈنا پڑے گا جو ان کو راستہ دکھائے، جو ان کو اپنے اندر کی پہچان کروائے. اس کے ایلیمنٹس میں آپ کو بتاؤں ویورز کہ اس میں صوفیزم بھی ہے، اس میں بدھزم بھی ہے، اور اس میں ایتھزم جو ہے اس کے بھی ایلیمنٹس کو ملا کے یہ ایک مذہب، اس میں سب مذاہب کے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں. جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور پریچ کرتے ہیں ان کو باؤل کہا جاتا ہے. وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، گاتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. اگر وہ سچ کو دریافت کرنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے، اپنے اندر چھپے ہوئے خدا کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. ویورز، اس بک کے ریویو کے اختتام پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جو اس بک میں چیپٹر نمبر 5 جو ہے دی ریڈ فیری، اس کے لاسٹ میں مینشن کیا ہوا ہے. تو وہ بہت مجھے تھاٹ پروکنگ لگا، اور مجھے یہ لگا کہ یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. وہ ایسے ہے، اس کو اگر ہم سیکٹ سے ابو ہو کے سوچیں گے، کسی بھی سیکٹ سے ابو ہو کے سوچیں گے، تو میرے خیال میں اس کی فلاسفی کی زیادہ سمجھ آ جائے گی ہمیں. تو یوں ہے کہ ایک بار حضرت شہباز قلندر جو تھے وہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے. تو جنگل میں رات ہو گئی اور ان کو بھوک لگی، اور وہاں پہ آگ نہیں تھی. حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر کو فرمایا کہ جاؤ تھوڑی سی آگ لے آؤ. اس نے کہا کہاں سے لے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم سے آگ لے آؤ تھوڑی سی. تو حضرت لال شہباز قلندر گئے آگ لینے کے لیے. تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو وہ خالی ہاتھ تھے.
حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم تو جہنم سے آگ لینے گئے تھے تو واپس خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہاں پہ تو آگ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے ایک بہت ہی زبردست فکرہ وہاں پہ کہا کہ جو بھی انسان یہاں سے جاتا ہے وہ اپنی آگ یہاں سے لے کے جاتا ہے، وہ اپنی پین یہاں سے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک تھاٹ پرووکنگ بات ہے جس کے اوپر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم جائیں گے تو ہم اپنی جہنم یا اپنی جنت ہم یہاں سے بنا کے لے کے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی سوچیں۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل تو وہ بھی کر لیں، اور بک پڑھ کے ضرور مجھے بتائیے گا۔ اٹس اے ورتھ ریڈنگ بک، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ بک پڑھنے کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہیپی ریڈنگ، تھینک یو ویری مچ۔